الحمد لله الذي أبطل الأخلاق والذي الصلاة والسلام على من كان نبيا وآل خير الله والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العليم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ولایت شمس و قمر و سیادم سیاہ شکل و نظر و سیادم ولایت شمس و قمر و سیادم سیاہ شکل نظر و سیادم تمہیں یاد کرتے ارباب ایمان عقیدت سے شام سحر و سیادم تمہیں یاد کرتے ارباب عقیدت سے شام سحر و سیادم ولایت کے شمس و قمر و سیادم سیاہ شکل و نظر و سیادم وہاں گوش گوشا ہے جنت بدام وہاں گوش گوشا ہے جنت بدام جہاں ہو گئے جل مگر و سیادم وہاں گوش گوشا ہے جنت بدام جہاں ہو گئے جل مگر و سیادم ولایت کی شمس و قمر و سیادم سیاہ شکل و نظر و سیادم میسر ہوئی جس کو نسبت تمہاری نہیں اس کو خوف خطر و سیادم میسر ہوئی جس کو نسبت تمہاری نہیں اس کو خوف خطر
غوث آدم ولایت کی شمس قمر غوث آدم ضیاء بخش کر کو نظر غوث آدم. بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ماہ ربیع الثانی رواں ہے اور اس مہینے کو بڑی 11ویں شریف والا مہینہ کہہ کر یاد کیا جاتا ہے. اس میں خاص طور پر حضرت غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ عنہ آپ کے تذکار جمیلہ سے ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ کرتے ہیں اور اپنی سماعتوں کو بھی محفوظ کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں اہل سنت کا سچا عقیدہ عطا فرمایا. ہم اللہ کی توحید کے بھی قائل ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام بھی کرتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسبتوں کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ہم سبھی کے نیاز مند ہیں. اولیاء کاملین کو بھی ہم ماننے والے ہیں. تو ویسے تو ہم اللہ کے ہر ولی کو اہل ایمان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، لیکن خاص طور پر حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ امام الاولیاء ہیں، آپ مرکز ولایت ہیں ائمہ اہل بیت اطہار کے بعد، تو اس وجہ سے ہم آپ کی عقیدت کا دم کرتے ہیں. اور میں تو اس لحاظ سے بھی اس شخصیت سے متاثر ہوں کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے، میری والدہ ماجدہ ہر مہینے خود قرآن پاک ختم کر کے خود اپنے ہاتھ سے 11ویں پکا کے تقسیم کیا کرتی. زندگی بھر ان کا یہ معمول رہا اور اب بھی ان کے وصال کے بعد بھی ہم نے وہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. 2 چیزوں کے بارے میں نے دیکھا ہے کہ اگر اس کا اہتمام کرنے والا بندہ صاحب ذوق ہو اور اس کا ذوق سلامت رہے، اور دوسرے نمبر پہ دیانتداری کا مظاہرہ کرے، تو 2 چیزیں رکتی نہیں ہیں، ہر حال میں ان کا تسلسل جاری رہتا ہے. ایک چیز تو مسجد ہے. اگر کسی ویرانے میں بھی مسجد بنانا شروع کر دے، بنانے والے کی نیت ٹھیک ہو، بنانے والے کا ذوق سلامت ہو، نیت ٹھیک ہو، دیانتداری کا مظاہرہ کرے، تو ویرانے میں بھی اگر وہ مسجد کا سلسلہ شروع کرے تو مسجد بننے سے نہیں رہتی، مسجد ضرور بن جاتی. دوسری چیز میں نے جو مشاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 11ویں شریف اگر کوئی بندہ جنگل میں بھی حضور غوث پاک کا یہ ختم شروع کرے تو جنگل میں بھی اس کا اہتمام ہو جاتا ہے، رکتی نہیں، بشرطے کہ کرنے والے کا ذوق سلامت رہے. اور اگر آپ اس کا قریب اپنے یہ قریب منظر دیکھنا چاہیں تو یہ ڈفر جنگل، اس کے اندر وہ ایک بابا بیدیاں والا ہے، وہاں ایک بندہ جنگل کے اندر 11ویں کا اہتمام کرتا ہے اور وہاں لوگوں کا ہجوم بھی ہوتا ہے اور 11ویں کی کھیر بھی بڑی مزیدار ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسم مبارک کو اللہ کریم نے خاص مدیرائی عطا فرمائی. تو قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں. ولی کے متعدد معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں. ولی کا پہلا معنی محب ہے، وہ الفت نگر کا واسی ہوتا ہے، اور جب وہ مسلسل عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اپنے مالک کو راضی کرتا ہے، راتیں جاگتے ہوئے اس کی گزر جاتی ہیں، تو پھر ولی کو مقام محبوبیت کے اوپر فائز کر دیا جاتا ہے. مقام محبوبیت کے اوپر اس کو فائز کر دیا جاتا ہے. حضرات محترم، یہ جو مقام محبوبیت ہے یہ کسبی بھی ہے اور وہمی بھی.
کسبی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں اور محنت کے نتیجے میں ان کو مقام محبوبیت دیا جاتا ہے، لیکن بہت ساری اللہ کریم کی برگزیدہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ کریم پیدائشی طور پر ہی ہبہ کر دیتا ہے، مقام ولایت، مقام محبوبیت ہبہ کر دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے، بطور عطیہ عطا فرما دیتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کریم نے مقام محبوبیت ہبہ کیا ہے، بطور عطیہ عطا فرمایا ہے، ان میں سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے نور پیدا ہوا ہے تبھی سے آپ مقام محبوبیت کے اوپر ہیں۔ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میرا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، میری کوئی سطوحیت کے گیت گانے والا نہیں تھا، میری کوئی امت کے ترانے گانے والا نہیں تھا، پھر میں نے اپنے عرفان کے لیے میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے باقی جتنی ساری کائنات ہیں وہ بنی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے جب سے آپ کا نور پیدا ہوا ہے آپ مقام محبوبیت کے اوپر ہیں۔ اور حضرت شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی وہ شخصیت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ کریم نے آپ کو بھی پیدائشی طور پر ہی مقام محبوبیت عطا فرما رکھا ہے۔ اس کی مزید اگر تشریح سننا چاہیں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب لفظ رب اس کا معنی یہ ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، رب اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی فرد کائنات کو نقطہ آغاز سے اٹھائے اور تدریجاً آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس کو کمال تک پہنچا دے، اس ہستی کو رب کہتے ہیں، اس ہستی کو رب کہتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ بحسب استعدادہ الازلی، ازلی استعداد کے مطابق۔ اب ازل کیا ہے؟ ازل تو وہ ہے جس وقت وقت ہی نہیں، جس وقت وقت ہی نہیں، زمانہ ہی نہیں، اس کو ازل کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا، لیکن علم الہی میں ہر بندے کا ظرف بھی متعین تھا اور جو کچھ اللہ نے اس کو خیرات عطا فرمانی تھی اس کا بھی تعین ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں اللہ کریم نے ازل سے جن کا مقدر کر دیا ہے کہ ان کو اللہ نے مقام ولایت عطا کرنا ہے، مقام محبوبیت عطا کرنا ہے۔ تو آپ مقام محبوبیت کے درجے کے اوپر فائز ہیں، اور مقام محبوبیت کا پروٹوکول کیا ہے، انعام کیا ہے، وہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف باب التواضع جلدوں کے اندر کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مسلسل نفلوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ آج کل یہ جو رواج چل پڑا ہے کہ لوگ سنتیں بھی چھوڑ رہے ہیں، سنت موقع بھی چھوڑی جا رہی ہے اور سنت غیر موقع بھی چھوڑی جا رہی ہے۔ نوافل تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آپ سنت موقع کو ہلکا نہ جانے، غیر موقع کو بھی ہلکا نہ جانے، نفلوں کو بھی ہلکا نہ جانے۔ یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا۔ ایک بندے نے جب مسجد سے باہر نکل کر روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے گپ لگانی ہے، یا کسی دکان کے اوپر بیٹھ کے حقہ پینا ہے، یا کسی بندے کے ساتھ بیٹھ کے دکان کے اوپر گپیں ہانکتی ہیں، اس کو تو سنت نفل پڑھ کے ہی نکلنا چاہیے۔
हाँ, किसी को इमरजेंसी हो, किसी ने मरीज को लेकर के जाना हो, या किसी को ऐसी कोई फटीक पड़ी हुई हो, तो उसकी तो अलग बात है, वो तो अल्लाह करीम ने हर चीज के अंदर गुंजाइश रखी है। लेकिन बगैर किसी वजह के सुन्नतें छोड़ देना और बगैर किसी वजह के नफल छोड़ देना, ये वक्त की तरफ से मुंह मोड़ लेने के मुतरादिफ है। ये ऐसे है जैसे बंदा अपने बखत से मुंह मोड़ रहा है, अपनी किस्मत से मुंह मोड़ रहा है। हज़रात मोहतरम, अब अल्लाह करीम के इरशाद गिरामी से वाज़ेह हो गया कि जो अल्लाह के बंदे हैं वो नफलों से पैदल तही नहीं करते, वो नफलों से भागते नहीं है, बल्कि वो नवाफिल अदा करते हैं और इसके नतीजे में अल्लाह करीम उनको मकामे महबूबियत अता फरमा देता है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कुछ लोग तो वो होते हैं कि जिनको इस मेहनत के इवज में अल्लाह करीम मकामे महबूबियत अता फरमा देता है, और कुछ वो लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह करीम बतौर अतिया ये मकाम महबूबियत हिबा कर देता है। हजरत शहंशाह बगदाद गौसे सब्दानी कुतुब रब्बानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम महबूबियत के ऊपर कितनी दलीलें मौजूद हैं। माह रमजान के अंदर माँ का दूध ना पीना, इसका मतलब ये है कि इस बंदे के सीने का ताल्लुक अपने रब से जुड़ा हुआ है, खाली नहीं है, इसके सीने के अंदर शम्मा जल रही है, नूर आ चुका है, इस बंदे का सीना मुनव्वर हो चुका है। हज़रात मोहतरम, तो मकाम महबूबियत का सिला फिर क्या है? फरमाया ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, वह यदुल्लती यब्तिशु बिहा, और मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, वह रिजलुल्लती यमशी बिहा, और मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। इसका वाज़ेह मकसद क्या है, वाज़ेह माना क्या है कि उसके कानों में भी मेरी तरफ से खास ताकत आ जाती है, उसकी आंखों में भी मेरी तरफ से खास ताकत आ जाती है, उसके हाथों में भी मेरी तरफ से खुसूसी ताकत आ जाती है, और उसके पाँव में भी मेरी तरफ से खुसूसी ताकत आ जाती है। हज़रात मोहतरम, जिसके पास ताकत आ जाती है उसी को गौस कहा जाता है। गौस का मतलब है फरियाद रस, फरियाद को पहुंचने वाला। तो वो अपने आप अपने घर के सामने बोर्ड नहीं लगा देता कि मैं गौस हूँ, मैं फरियाद रस हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी फरियाद रसी करूंगा। हज़रात मोहतरम, ना, ये अल्लाह की इनायत है जो अपने बंदे को अता फरमाता है। गौस का माना क्या है? फरियाद को पहुंचने वाला, फरियाद को पहुंचने वाला। जैसे ये माती दुनिया में मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ ओहदाजात होते हैं, मुख्तलिफ मुनासिब होते हैं, कोई किसी ओहदे के ऊपर है, कोई किसी ओहदे के ऊपर है। आप आर्मी में जाएं तो वहां ओहदे मौजूद हैं, आप पुलिस में चले जाएं तो वहां ओहदे मौजूद हैं, आप टीचिंग के शूबे में चले जाएं तो वहां ओहदे मौजूद हैं। जैसे माती जहान में ओहदे मौजूद हैं और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फरीदे सर अंजाम देते हैं, और किसी को खुदा नहीं समझा जाता, किसी को खुदा, मातहत लोग किसी को भी अपना खुदा, न किसी पुलिस के अफसर को खुदा समझा जाता है, न किसी आर्मी के अफसर को खुदा समझा जाता है, और न किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर को खुदा समझा जाता है, हालांकि वो मुख्तलिफ काम करता रहता है। ऐसे ही रूहानी दुनिया में मुख्तलिफ ओहदे और मुख्तलिफ मुनासिब हैं। किसी को वली कहा जाता है, किसी को कुतुब कहा जाता है, किसी को गौस कहा जाता है, किसी को औताद कहा जाता है। ये रूहानी दुनिया के मुनासिब है, ये भी काम करते हैं और अल्लाह की अता से करते हैं। जब और किसी को खुदा नहीं समझा जाता तो यहाँ भी किसी को खुदा नहीं समझा जाता। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम क्यों मानते हैं? खुदा समझ के मानते हैं, बंदा समझ के? बंदा समझ के मानते हैं ना, हम अल्लाह का बंदा समझते हैं। वो से पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर, आपका तो नाम ही वादे बता रहा है, अब्दुल कादिर, कादिर और जात है, अब्दुल कादिर और जात है। कादिर वो बेनियाज है, जो कादिर है वो बेनियाज है,
جو عبد القادر ہے وہ اللہ کا نیاز مند بندہ ہے، وہ اللہ کا نیاز مند بندہ ہے۔ تو حضرات محترم، مقام محبوبیت یہ سب سے بڑا مقام اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور ولیوں میں مرکز ولایت سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور پھر آپ کے بعد ائمہ اہل بیت اطہار کے بعد جس ہستی کو مرکزیت حاصل ہے وہ مقام محبوبیت میں، مقام ولایت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور غوث اعظم کے بارے میں کسی نے بہت خوبصورت کہا تھا، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان محمد درمیان انبیاء، جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے وہ مقام عطا فرمائے ہیں، وہ مرتبے عطا فرمائے ہیں، محبوبیت کا وہ عظمی مقام عطا فرمایا ہے کہ دیگر تمام اولیاء کاملین آپ کے ارادت مندوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ کے عہد کے بھی، آپ کے بعد آنے والے بھی آپ کے ارادت مندوں میں ہیں۔ حضرات محترم، میرے آقا کے مقام محبوبیت کو دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی ولادت نہیں ہوئی، جناب آدم اپنے زمانے کے لوگوں کو بدلا رہے ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت آ رہی ہے، رسول اعظم آ رہے ہیں، رسولوں کے امام آ رہے ہیں، جناب سیدنا حضرت شیس علیہ السلام وہ بشارتیں دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جناب سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کی توحید کا بات بھی فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان بھی ہو رہا ہے۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ یہ تیرا گھر بنانا میرا کام تھا، میرے اللہ جس رسول کے وعدے کو نیال مربع میں لیے وہ شان والا رسول اب اس کی آبادی کے لیے بھیج دے۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی باتیں کر رہے ہیں، جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر رہے ہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان تو قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرماتے ہیں اور لوگوں میں خوشخبری دے رہا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، عظیم و شان ہوگا، اور اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ انبیاء کرام بشارتیں دیتے رہے، اور اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو دیکھو، حضرت غوث اعظم کی ذات گرامی کو دیکھو، کہیں جنید بغدادی آپ کے آنے سے پہلے آپ کی بات کر رہے ہیں، کبھی حضرت عقیل شامی وہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی بشارتیں سنا رہے ہیں، کہیں حضرت خلیل بلخی آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، کوئی 100 سال پہلے پیدا ہوا، کوئی 150 سال پہلے پیدا ہوا، لیکن حضور غوث اعظم کے تذکرے جاری ہیں۔ آقا کریم کی بشارتیں بھی لوگوں نے سنائی، اللہ کے نبیوں نے سنائی، اور غوث اعظم کی بشارتیں بھی اللہ کے ولیوں نے سنائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بے مثل ولادت ہے، اور حضرت فاطمہ ام الخیر کے گھر میں غوث اعظم کی ولادت بھی بے مثل ولادت ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی لطیف ہے،
آج تو کہیں بچہ لیٹا ہوا ہو، ماں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کے چہرے سے مکھیاں ہٹائے، مکھیاں دور کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اتنا لطیف ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نور نظر ہیں، ان کی شان بھی یہ ہے کہ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر بھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ سبحان اللہ، کتنی مناسبت ہے نانے اور نواسے میں، کتنی مطابقت ہے نانے اور نواسے میں۔ ایسے لگتا ہے جیسے فیض ادھر سے آ رہا ہے اور ادھر سے ظاہر ہو رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام شیر خارگی میں زمانے کو پیغام دیا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے ایک طرف سے اپنا دودھ پلا دیا، دوسری طرف سے پلانے لگی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور اشارہ دے دیا، میں حق کھانے کے لیے نہیں آیا، میں تو حق دلوانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ یہاں میرا دوسرا بھائی بھی موجود ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ حصہ وہ پیے گا، میں اپنے حصے کا دودھ پیوں گا۔ اور جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پینے کی عمر میں دن کو روزہ رکھ لیا، دن کو ماں کا دودھ نہیں پیتے، زمانے کو ترس دے دیا، میں شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے آ رہا ہوں، میں شریعت کو پامال کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ میں شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، ولایت کی شمس و قمر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و نظر غوث اعظم، ولایت کی شمس و قمر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و دو چار دفعہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ ولایت کی شمس و قمر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و نظر غوث اعظم۔ حضرات محترم، پھر یہ بھی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی صداقت کا لوہا منوایا۔ جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنا چاہا، جب رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کرنا چاہا، تو میرے آقا نے صنادید مکہ کو بلایا، زعماء مکہ کو بلایا، مکے کے سرداروں کو بلا کے کہا، میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، آؤ مکے والوں، میری زندگی کے اوپر کوئی داغ دکھاؤ، کوئی خامی دکھاؤ، کوئی کجی دکھاؤ، کوئی نقص نظر آتا ہو تو پوائنٹ آؤٹ کرو۔ سب نے کیا کہا؟ سب نے کہا، انت صادق و امین، آپ تو سراپا صدق ہے اور سراپا امانت ہے، آپ تو صادق و امین ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی صداقت کا لوہا منوایا۔ آئیے ان کے نواسے کو دیکھیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو دیکھیے۔ جب ابھی پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، جب پڑھ کے آئیں گے پھر کیا کریں گے، وہ تو باتیں بہت بڑی باتیں ہیں۔ ابھی پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں 60 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ایک سادہ سا جملہ تھا جو ان کی زبان سے نکلا، 60 ڈاکوؤں کی زندگی بدل دی۔ پہلے وہ صبح شام گناہ کیا کرتے تھے، اب وہ صبح شام اللہ کی محبت میں روتے ہیں۔ ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و نظر غوث اعظم، ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم،
जिया बख्श कर दो नजर वो से आदम। हज़रात मोहतरम, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखोगे तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरूहे अंबिया में मरकज़ अकीदत है, मरजाए अंबिया है, मरकज़ अकीदत है अंबिया किराम का। और अगर जनाब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखोगे तो आप मरकज़ औलिया हैं, औलिया की अकीदत का मरकज़ है, औलिया की मोहब्बत का मरकज़ है। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वाल फरमाते हैं तो आम लोग दुआओं से ही ज़माने के औलिया भी आपका खिताब सुनते हैं। जनाब सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह करीम ने इतनी कुव्वत अता फरमाई और इतनी बसीरत अता फरमाई कि वो आज फरमा रहे थे, आप तो खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो सामने हज़रत अली हैती बैठे हुए थे, खुतबा सुन रहे थे, तकरीर सुन रहे थे, आपका बात सुन रहे थे, तो सुनते सुनते उनको नींद आ गई। सुनते सुनते उनको नींद आ गई। आज जब हम सुनते सुनते सो जाते हैं तो हम तो कहीं अपने खेत में चले जाते हैं, अपनी दुकान के मामलात में उलझ जाते हैं, हम तो कहीं दुनियादारी में उलझ जाते हैं। जिन लोगों ने अपनी सुबह शाम पाक रखी होती है और जिनके रुझानात दुरुस्त होते हैं, जिनके अफकार सलामत होते हैं, जिनकी सोचें पाकीज़ा होती है, वो जागने में तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तवज्जो रखते ही हैं। अगर आंख भी लगती है तो उनकी तवज्जो उधर ही होती है। हज़रत अली हैती गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर सुन रहे हैं, सुनते सुनते नींद आ गई, सोने लगे। अब एक मंजर था जो हज़रत अली हैती देख रहे थे, जनाब गौसे आज़म खुतबा देते देते वो मंजर देख रहे हैं और आप नीचे उतर आए। नीचे उतर के जाके अली हैती के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, हाथ बांध के खड़े हो गए। थोड़ी देर तक खड़े रहे, फिर अली हैती की आंख खुली। अली हैती ने देखा कि हज़रत गौसे पाक तो मेरे सामने खड़े हैं। तो जनाब गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी दी और खुशबख्त इंसान, तू मेरे आका की ज़ियारत कर रहा था। खुशबख्त इंसान, तू मेरे आका का दीदार कर रहा था। उसने कहा, मैं भी दीदार कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी सो के दीदार कर रहा था। कमाल तो गौसे आज़म तुम्हारा है, जो मंजर में ख्वाब में देख रहा था आप आग में मुशाहदा में देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, वो अल्लाह के नूर से देखता है। आज जेलम के उस चूहे को क्या मालूम कि अल्लाह के वलियों की शान क्या है, और अल्लाह का करम जब किसी के ऊपर बरसता है तो कैसे बरसता है। हज़रत मोहतरम हज़रत उमर फारूक का दौर है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि मैं ख्वाब में था, मैंने ख्वाब देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में मौजूद हैं और आपकी खिदमत में खजूरें आती हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें तकसीम फरमाते हैं। खजूर बड़ी मीठी थी, खजूर बड़ी मीठी थी, आपने मुझे भी दी और बाकी लोगों को भी अता फरमाई। जब आप अता फरमा चुके तो मेरी आंख खुल गई और नमाज़ फजर का वक्त करीब था। मैं वहां से उठा
اور مسجد شریف میں پہنچا، لیکن وہ جو کھجور آپ نے عطا فرمائی تھی اس کی لذت اور اس کا کیف ابھی تک میرے منہ کے اندر موجود تھا، اور رسول اللہ کے نظارے کا کیف بھی موجود تھا۔ میں آیا اور حضرت امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھی، زمانہ آپ کا تھا، امیر المومنین فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز سے جیسے ہی آپ فارغ ہوئے تو ایک عورت کھجوروں کا اسی طرح ٹوکرا لے کے آئی، آپ نے پھر تقسیم کرنا شروع کر دیا، آپ نے وہ کھجوریں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ وہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے سوچا تھا رات کو تو میں عرض نہیں کر سکا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تو دوسری کھجور مانگ نہیں سکا، اب تو میرے کلاس فیلو ہیں، وہاں تو ادب کی وجہ سے نہیں بول پایا، یہ تو میرے کلاس فیلو ہیں، ان سے تو میں پوچھ سکتا ہوں، ان سے تو گزارش کر سکتا ہوں۔ جب ایک کھجور آپ نے مجھے عطا فرمائی میں نے کھا لی، میں نے عرض کی جناب امیر المومنین ایک کھجور اور عطا فرما دے، آپ نے فرمایا اے علی المرتضیٰ اگر رات کو میرے آقا نے دوسری دی ہوتی تو میں بھی ضرور دوسری پیش کرتا ہوں۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے ان کو اللہ کریم خاص طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے پاس ہے نا کیا ایسے بھی میں دیکھتا تو ہوں لیکن نتیجہ واضح نہیں ہے، یہ اینک لگا لوں تو نتیجہ زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے یاسر صاحب تشریف فرما ہے، سامنے ان کی دکان ہے آنکھوں والی جی، روزانہ یہ کتنے لوگوں کو چیک کرتے ہیں بھائی، ویسے دیکھیں تو نتیجہ اور ہوتا ہے، اگر شیشہ لگا کے دکھایا جائے تو نتیجہ اور ہوتا ہے۔ یہاں آپ تشریف فرما ہے، ابھی آپ کو قالین نظر آ رہی ہے، اور اگر آپ کو خرد بین دے دی جائے تو پتہ نہیں آپ کو کتنے کیڑے مکوڑے چلتے نظر آئے چھوٹے چھوٹے جسم میں۔ جب پاور بدل جاتی ہے تو نتیجہ بدل جاتا ہے، پاور بدل جانے سے نتیجہ بدل جاتا ہے۔ عام حالات میں اپنے معقول کی زندگی میں اگر چاند دیکھیں پہلی رات کا تو بڑا مشکل سے نظر آتا ہے، لیکن اگر دوربین سے دیکھیں تو جلدی نظر آ جاتا ہے، اس لیے کہ پاور بدل گئی۔ تو اس طرح کی کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ جب پاور بدل جاتی ہے تو نتیجہ بدل جاتا ہے۔ میں ایسے بھی بول رہا ہوں، ایسے بولوں گا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں تک آواز جائے گی، لیکن جب پاور بدل گئی، ساؤنڈ سسٹم کا سہارا لے لیا تو اب چھت کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، جو ہاتھ کے اندر یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ میاں یہ آواز میں تو اتنی ہی طاقت سے اور اتنی ہی نتیجے سے بول رہا ہوں، تو یہاں سے اوپر بھی آواز جا رہی ہے نیچے بھی، وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا پاور بدل گئی۔ جب پاور بدل جاتی ہے تو نتیجہ بدل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ مقام محبوبیت پہ فائز ہو جائے ان کو سمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ ویدہ الذی یبطش بہا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ ورجلہ الذی یمشی بہا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے آلات تو اسی کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی طرف سے خاص آ جاتی ہے۔ یہ صلہ ہے مقام محبوبیت کا، یہ صلہ ہے مقام محبوبیت کا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ محبوب ہیں۔ والدین کو دیکھیں، ایک نہر آپ سے اوپر جاتی ہے امام حسن پہ پہنچتی ہے، دوسری نہر امام حسین پہ پہنچتی ہے، اوپر جا کے ایک ہستی نظر آتی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی ہستیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے نسب میں جتنی ہستیاں ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہو، فاطمہ الزہرا ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، پھر آگے ان کی اولاد ہو، جتنے بھی لوگ ہیں، حضرت فاطمہ خیر تک اور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کامل اولیاء ہیں، کامل اولیاء ہیں۔
غوث پاک کی رگوں میں اتنا پاکیزہ خون ہے، اور ہستیاں جتنی بھی ہیں اوپر نسب میں وہ سارے کے سارے خالص قسم کے، کندن سونے سے بھی زیادہ خالص ہیں۔ اور پھر آپ کی شخصیت کتنی پاکیزہ ہے، کتنی آپ کی کرامات، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمام نبیوں میں کثیر المعجزات ہیں، سب سے زیادہ معجزات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اسی طرح اگر کرامات کی دنیا میں دیکھا جائے تو ولیوں کی دنیا میں کثیر الکرامات شخصیت حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکز ولایت ہیں، اولیاء کا مرکز ہیں۔ آئیے آپ کی محبت میں یہ شعر پڑھ کے میں گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ ولایت کی شمس و قمر و سیاہ بخش قلب و نظر و سیاہ، ولایت کی شمس و قمر و سیاہ بخش قلب و نظر و سیاہ، تمہیں یاد کرتے ہیں ارباب ایمان، عقیدت سے شام سحر و سیاہ، تمہیں یاد کرتے ہیں ارباب ایمان، عقیدت سے شام سحر و سیاہ، وہاں گوشہ گوشہ ہے جنت بداماں، جہاں ہو گئے جلوہ گر غوث اعظم، میسر ہوئی جس کو نسبت تمہاری، میسر ہوئی جس کو نسبت تمہاری، نہیں اس کو خوف و خطر غوث اعظم، میسر ہوئی جس کو نسبت تمہاری، نہیں اس کو خوف و خطر غوث اعظم۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ذہنی، فکری، عملی اور روحانی طور پر اپنے اولیاء کے قریب رکھے، حضور غوث اعظم کے قریب رکھے، اور آپ سے استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے یا